ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، پہلے گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی خطیب نہیں، ایک مدرسے کا ادنا سا طالب العلم ہوں، سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے صحیح سبق سنانے کی اور آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ آپ اور بندہ ناچیز جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، صاحب الاتقیاء قبلہ بابا جی رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کا وصال ہوا ہے۔ بعد از نماز جمعہ ہم جنازہ میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور خلاق کائنات ان کا سلسلہ علم و روحانیت تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے بیٹھیں کہ جب ہم کسی کے جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جنازہ جس کا ہم ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جنازہ پڑھنے والوں میں کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں سے مرحوم کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والے جو لوگ آتے ہیں، جس عظیم شخصیت کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنازہ پڑھنے والوں کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ عرب کے بغداد کے اندر ایک بڑا مشہور کفن چور رہتا تھا، تو وہ جس کا بھی جنازہ ہوتا تو وہ جنازے میں جا کے شریک ہوتا۔ نیت یہ ہوتی تھی کہ میں قبر دیکھ کے آؤں گا، رات کو جا کے اس کی کفن کا کیا کروں گا، قبر سے اس کا کفن چوری کروں گا۔ ایک اللہ کی نیک اور برگزیدہ بندی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ جب وہ رات کو قبر سے کفن چوری کرنے کے لیے گیا تو کفن کو پکڑنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کہا عجیب بات ہے کہ آج ایک جنتی کی چوری کر رہا ہے۔ وہ چور بڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا عجیب بات ہے بی بی، چلو تو نے تو ساری زندگی اللہ کو راضی کیا، عبادت میں زندگی گزاری، اللہ کے فرائض ادا کیے، تو میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو ساری زندگی چوریاں کی ہیں۔ تو اس مائی صاحبہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ کریم نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ جو تیرے جنازے میں شریک ہوگا میں اسے بھی جنت عطا کر دوں گا۔ تو اب اگرچہ تو جس نیت سے بھی آیا ہے تو اللہ نے تجھے بھی جنت عطا کر دی۔ یہ بات سن کے اس نے توبہ کی، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نیک بندوں میں جنازے کی شرکت سے اللہ جنت بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس جنازے میں شریک ہوں گے، یہ نیت و ارادہ کریں کہ یہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے، بلکہ اگر میں یہ جملہ کہوں اہل محبت کے لیے، آپ صرف نیکی نہیں تھے
بلکہ آپ صاحب حضوری تھے۔ اس لفظ کو ذرا ذہن میں رکھیے، بڑی محبت سے کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا ان سے جب سے رابطہ اور تعلق ہے تو یہ بات بلا مبالغہ میں عرض کروں گا کہ وہ صاحب حضوری تھے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو وہ اپنا مسئلہ بارگاہ مصطفی میں پیش کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے چونکہ ساری زندگی دین متین کی بے لوث نوکری کی ہے۔ میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، یہ غالباً سن 1992-93 کی بات ہے، فیصل آباد میں جامعہ امینیہ مناظر اسلام مولانا سعید احمد صاحب اسد ان کے ادارے میں پڑھاتا تھا۔ تو آپ کا ایک مرید وہاں میرے پاس پڑھتا تھا، اس نے مجھے ذکر کیا۔ تو پھر میں جب بورے والا میں حاضر ہوا تو یہ جو پرانے دوست ہیں جانتے ہیں، جب یہ پرانی مسجد تھی تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ تو میں جب دوپہر کے وقت گرمیوں کے تھے ملاقات کے لیے آیا، کوئی پکھا بھی نہیں تھا، گرمی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو عرض کیا، سارا کچھ بات ہوئی۔ تو اس وقت تو پھر ان کے ساتھ میری باتیں ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو وہ سوال کیا تھا، میں بڑا حیران ہوا، حالانکہ باقاعدہ طور پر آپ نے کوئی درسیات تو نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن قرآن پاک کے ساتھ ان کا شغف، قرآن پاک کی تلاوت، فہم قرآن اور لکھنے کا بھی ان کو بڑا شوق تھا۔ کافی سارے ان کے کاغذات تحریری طور پر موجود ہیں جو اس وقت بھی آپ نے مجھے دکھائے تھے۔ اس وقت وہ چوتھا پارہ پڑھ رہے تھے تو مجھ سے ایک سوال پوچھا، کہنے لگے فردوسی صاحب، قرآن پاک یہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو آج تو مسلمان غالب نہیں ہیں، مسلمان تو شکست خوردہ ہیں، ہر جگہ پر مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کہتا ہے تم غالب ہوگے۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور قرآن پاک بھی ٹھیک کہتا ہے، ہم ذرا قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ میں نے عرض کیا یہاں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ یہ جزائے مقدم ہے، ان کنتم مومنین یہ شرط مؤخر ہے۔ تو اب گرامر کے لحاظ سے ترجمہ یہ بنتا ہے اگر تم مومن ہو تو غالب رہو گے۔ اب اگر ہم غالب نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں، کیا ہمارے اندر ایمان بھی موجود ہے یا نہیں۔ تو جب ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا پھر یہ مومن انشاءاللہ غالب بھی آ جائے گا، ناکام نہیں ہوگا۔ اس وقت سے لے کر بعد میں اب تک ان کے ساتھ جو میرا سلسلہ رہا، بالخصوص ایک بات جو میں آپ کو اس حیثیت سے کہ آپ اگر ان کے مریدین بیٹھے ہیں، عقیدت مند بیٹھے ہیں، متعلقین بیٹھے ہیں، متوسلین بیٹھے ہیں، کسی حوالے سے بھی آپ کا رشتہ ہے یا تعلق ہے، ایک بات عرض کروں گا جس کے بارے میں بار بار وہ تڑپتے رہے اور ان کے دل کے اندر درد تھا، وہ تھا ادارہ تعلیمی حوالے سے۔ ان کا سب سے زیادہ مجھے ایک بار نہیں متعدد مرتبہ آپ نے فرمایا کہ فردوسی صاحب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کام لو، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر بس اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی، ان کے ساتھ مدرسے کے معاملات میں تفصیلی ڈسکس ہوتی تو بحمدہ تعالی اس پورے ایریے میں جتنی طالبات کی درس نظامی کی تعداد اس جامعہ میں ہے کسی اور ادارے کے اندر نہیں ہے۔ ان کا جو شوق تھا، ان کا جو شغف تھا اس مشن کو دیکھیں، ایک ہوتا ہے چلے جانا، یہ تو ہر بندے نے جانا ہی جانا ہے، کوئی آیا کوئی چلا گیا، ہر بندہ مر جاتا ہے، فقیر بھی ٹوٹ جاتا ہے، امیر بھی ٹوٹ جاتا ہے سارے، لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا کوئی مشن ہوتا ہے۔ ان کا مشن کیا تھا؟ میں مختصر لفظوں میں کہوں گا، ان کا مشن تعلیم اور ادارہ تھا۔ جب یہ اوپر والا حال شروع کیا تو میں نے ان سے ایک درخواست کی تھی، اس سے پہلے بھی 12 مرتبہ میں نے کہا حضور آپ یہاں اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اگر میری چھوٹی سی رائے مان لیں تو وہ یہ ہے، پر میں نے عرض کیا کہ یہاں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، آپ اس کے بجائے متبادل اور کسی جگہ پہ قریب وسیع کھلی جگہ لے لیں تاکہ یہ ادارہ بڑا ہو جائے گا، وہاں تعداد بھی بڑی آ جائے گی۔ تو مجھے انہوں نے بار بار ایک ہی جملہ کہا میں منظوری لے رہا ہوں، جب منظوری ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم جگہ بھی لے لیں گے۔ تو ابھی یہاں ہم نے کام کرنا ہے۔ تو ان کا جو مشن تھا وہ تعلیم کا مشن تھا۔ اس مشن کے حوالے سے میں آپ سے درخواست کروں گا، میں یہ نہیں کہتا چندے مندے دے، یہ کوئی چکر نہیں ہے، یہ چندے مندے یہ ٹکر روٹی کا مولویوں کا چکر ہے، جی فلاں دے گا تو چلے گا، فلاں دے گا تو چلے گا، یہ میرے رب کا مسئلہ ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ نے کسی بندے کے سپرد کیا ہی نہیں ہے،
یہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج ہم صبح سے لے کر شام تک روٹی کے چکر میں رہتے ہیں، نماز کا تصور نہیں ہوتا۔ روٹی کا میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے۔ اب کوئی آدمی لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، کیا اللہ اسے رزق نہیں عطا کرتا؟ کوئی آدمی کوئی کاروبار نہیں جانتا، کیا اللہ اسے رزق نہیں دیتا؟ کیا کسی آدمی کو نظر بھی نہیں آتا، آنکھوں سے رمی نہ، کیا اللہ اسے روٹی نہیں دیتا؟ آج مسلمان عقیدے کا کچا ہو گیا، عقیدے کا کمزور ہو گیا۔ میری جب ان سے بات ہوتی تھی وہ بار بار یہ کہتے تھے دیکھو یہ روٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ خلاق کائنات نے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ سے درخواست کروں گا، جن لوگوں کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، جن لوگوں کا اہل تصوف کے ساتھ تعلق ہے، تو یہاں یہ بات بطور عقیدہ عرض کروں گا کہ صوفیاء اعظام کا جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ سبق ہوتا ہی توکل کا ہے۔ جتنے صوفیاء ہیں انہوں نے جب بھی ڈیرا لگایا تو کہاں لگایا؟ جنگل کے اندر۔ عام آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ میاں انہوں نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے۔ تو اس لیے پہلا جو صوفیاء کا سبق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ توکل کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بنیاد مشن ہے، اصل بنیاد نظریہ ہے، اصل بنیاد فکر ہے۔ جس وقت آپ اس ادارے پہ غور کریں گے، تعلیمی حوالے سے سوچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود مدد غیب سے شامل حال ہو جائے گی۔ میرے استاد مکرم تھے قبلہ حضور شیخ القرآن علامہ محمد منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے سن 1983 میں جب ہم یہاں بورے والا میں پڑھتے تھے، آپ دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے خانے والے میں تشریف لائے۔ ہمیں استاد صاحب قبلہ حضور سیدی وسانہ دی مفتی محمد حسین اویسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے فرمایا کہ تمہاری کلاس نے وہاں جا کے دورہ پڑھنا ہے۔ ہم چلے گئے وہاں، تو استاد صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو میں اکثر نا طلباء کو بھی سنایا کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو آدمی تھے، وہ اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کچھ کریں تو اللہ روٹی دیتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں کچھ کریں تب بھی دیتا ہے، نہ کریں اللہ تب بھی روٹی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ہم دونوں پریکٹیکل کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ دونوں نے پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی، دونوں صبح سے لے کر شام تک مسجد میں بیٹھے، نہ کسی نے روٹی پوچھی نہ کسی نے پانی پوچھا۔ اب جس نے کہا تھا نا کچھ کریں تو اللہ دیتا ہے، اس نے کہا دیکھ صبح سے لے کر شام تک ہم نے تجربہ کیا، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، اب میں کچھ کرتا ہوں روٹی مل جائے گی۔ کہا کریں؟ وہ چلا گیا ایک بندے کے دروازے پہ دستک دی، ہم دو بندے صبح سے بھوکے ہیں ذرا کھانا دے دیجیے۔ اس نے دو بندوں کا کھانا دیا، آ کے بیٹھ گئے کھانا کھانے لگے۔ تو اس نے کہا دیکھ میں نے کہا تھا کچھ کریں تو اللہ روٹی دیتا ہے۔ اس نے کہا نادان تو نے کہا تھا تجھے جانا پڑا ہے، مجھے تو نہیں جانا پڑا، میں تو مسجد میں ہی بیٹھا رہا ہوں۔ تو اصل میں یہ بات عقیدے کی ہے۔ صوفیہ اعظام جو پہلا سبق پڑھاتے ہیں وہ کس کا ہوتا ہے؟ توکل کا سبق ہوتا ہے۔ اور جب بندے کی ذات میں توکل آ جاتا ہے یہ روٹی کے معاملے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو مشن تھا وہ مشن تعلیم کا تھا۔ بحمدہ تعالیٰ یہاں سے کثیر تعداد میں طالبات نے علم پڑھا اور آگے جا کے دین کی اشاعت اور تبلیغ کرتے ہیں۔ میں کچھ دیر ہوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا حاصل پور میں، تو چھونا والے کے قریب سے ایک بچی کا مجھے فون آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نا درس و تدریس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، میں نے پڑھانا ہے، تو کوئی جگہ ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا آپ نے پڑھا کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بورے والا سے بابا جی بوٹا صاحب کے مدرسے میں پڑھ کے۔ میں نے کہا یہ تو مدرسہ ہی ہمارا اپنا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا جب آپ وہاں سے پڑھ کے آئیں اب مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز مجھے بھیجنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ آپ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں، انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گا آپ کی کہیں نہ کہیں سیٹنگ کرا کے پڑھا۔ اب کہاں حاصل پور سے آگے وہ ریگستانی علاقہ ہے، ٹبے ہیں جہاں ان کے گھر ہیں۔ تو کہاں تک اس ادارے کا فیصلہ؟ یہ ادارہ یہاں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پھیل جا رہا ہے۔ ان کا جو مشن ہے آپ نے اس مشن پہ توجہ دینی ہے۔ اب اگر آپ ان کے مخلص تعلق رکھنے والے ہیں تو یہ مشن دعا کریں اللہ تاکہ قیامت جاری رکھے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، ذکر کرنا چاہتا تھا قرآن مقدس کی آیت پڑھیے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رب کائنات فرماتا ہے میرے بندے دو قسم کے ہوتے ہیں،
کچھ رحمان کے بندے ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کے بندے ہوتے ہیں۔ دونوں کا تعارف اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کرایا۔ شیطان کے بندوں کا تعارف پڑھنا ہو 5ویں پارے میں بھی مذکور ہے اور 8ویں پارے کے اندر 2 جگہ پر مذکور ہے، اور اگر رحمان کے بندوں کا تعارف پڑھنا ہو تو پھر یہی رکوع پورا رکوع پڑھ لیں، وعباد الرحمن سے شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تعارف کرایا۔ اب ذرا غور کریں، پہلی صفت اللہ کے بندے کی کیا ہے؟ فرمائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمائے رحمان کے بندے کی نشانی یہ ہے وہ جب زمین پر چلتا ہے آکڑ کے نہیں چلتا، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ اب یہ جو میں صفات عرض کروں گا، جن لوگوں کا بابا جی کے ساتھ تعلق رہا ہے ذرا غور کرتے جائیں تو انشاءاللہ میں علا وجہ البصیرت کہوں گا کہ یہ صفات بطریق اتم ان کے اندر موجود تھی، پھر پتہ چلتا ہے یقیناً ان کا تعلق اللہ کے بندوں کی کس صرف کے ساتھ تھا۔ بعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمائے رحمان کا بندہ وہ ہے جب زمین پہ چلتا ہے آکڑ کے نہیں چلتا، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلی صفت بیان کی ہے۔ آج ہمارے اندر جو سب سے بنیادی کمزوری ہے، ہر بندہ تکبر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تکبر ایک ایسی گندی بیماری ہے جس نے شیطان کو بھی رسوا کیا تھا۔ عاجزی یہ انسان کا کمال ہے، کبریائی یہ اللہ کا کمال ہے، بندے کا کمال نہیں ہے۔ اس لیے عاجزی کی جو صفت ہے، جب بندہ عاجزی کرتا ہے رب کائنات کیا کرتا ہے؟ میرے حضور کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پھر اس کو جھکنے نہیں دیتا، اللہ اسے بلند کر دیا کرتا ہے۔ وہ بظاہر تو تمہارے سامنے چل پھر رہا ہوتا ہے، عام ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا اونچا درجہ ہو جاتا ہے اس کا۔ پہلے نمبر پہ فرمائیں اب اس بیماری کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں؟ چلو بات آگئی روحانی حوالے سے عرض کر دوں، ذرا تھوڑا سا کچھ آپ حضرات روحانیت کا بھی سبق سیکھ لیا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب گفتگو بھی ہوتی ہے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی روحانی سبق ہو تو اس کو آپ نے سننا نہیں ہے، سن کے یاد بھی کرنا، عمل کی بھی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے میرے محبوب سے پوچھا اگر کسی بندے کو بیماری لگ جائے تکبر کی، اس کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں ہے؟ آج سر میں درد ہو جائے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو جائے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماری اگر لگ جائے یعنی تکبر پیدا ہو جائے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بڑا سادہ سا علاج بتا دیا۔ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر، اللہ فرماتا ہے جب کسی بندے سے ملو تم سب سے پہلے سلام کر لو، سلام کے اندر پہل تم کرو گے، اللہ تم کو تکبر کی بیماری سے بچا لیتا ہے۔ تو آج کے بعد ہم ذرا یہ کوشش کریں جب بھی کسی کے ساتھ رابطہ ہو، جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہو، آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، پہلا کریں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرنا ہمارا کام ہے، تکبر کی بیماری سے بچا لینا رب کائنات کا کام ہے۔ فرمائے اس کے بعد دوسرے نمبر پر الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، فرمائے جب کوئی بندہ جاہل آدمی کسی بندے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے وہ آگے سے گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، وہ آدمی سختی کے ساتھ جواب نہیں دیتا، بلکہ کیا کہتا ہے میاں جا دور سے سلام ہو، جو بولی تو بولتا ہے میں نہیں بول سکتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں اور کبھی رکوع کے اندر گزرتی ہیں۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا تھا اس صفت کے حوالے سے، بابا جی کے ساتھ جن کا تعلق ہے شب بیداری، عبادت، تہجد گزاری کے حوالے سے میرا خیال ہے جانتے ہیں کہ اتنے وہ شب بیدار تھے، تہجد میں کبھی ناغہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اصل میں بندے کے اندر جو رحمان کی صفات ہے نا، وہ یہ صفات پائی جائیں اس کو اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے۔ جب رحمان کا بندہ ہو، یہ اصل میں ایک اصطلاح ہے، ہم عام طور پر چونکہ ایک اصطلاح سے واقف ہے، کون سی؟ اللہ کا ولی، اولیاء اللہ یہ بولتی ہے، حالانکہ یہ ایک اصطلاح نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے بہت ساری اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہے۔ اولیاء اللہ یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، متقین یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، عباد الرحمن یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، حزب الرحمن یہ بھی اسی معنی میں استعمال، یہ ساری اصطلاحات قرآن مقدس کے اندر ہوئی ہیں۔ فرمایا ذرا میرے بندے کو دیکھ لینا ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ جیسے میرے برادر محترم بتا رہے تھے کہ ان کا لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا تعلق کیا تھا، مالی حوالے سے دیگر معاملات کے ساتھ وہ کس طریقے سے لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے تھے۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، اس وقت اگر کوئی انسان انسانی ہمدردی کے تقاضے کے حوالے سے جب بندوں کا خیال کرتا ہے، میرا خیال یہ ہے اتنا اللہ تہجد سے راضی نہیں ہوتا، اتنا اللہ شب بیداری سے راضی نہیں ہوتا، اتنا اللہ نوافل سے راضی نہیں ہوتا، تسبیحات سے راضی نہیں ہوتا، جتنا اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے اللہ راضی ہوتا۔
اور جب بھی ملاقات تو ان کا ایک ہی تصور ہوتا تھا، مجھ سے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ آپ کے ادارے میں بچے کتنے ہیں، تعلیم کا کیا ہے؟ میں نے ان کو بار بار کہا، میں نے کہا حضور اب ایک مرتبہ آپ ذرا تشریف لے جائیں۔ فرمانے لگے میں بیمار ہوں، اگر صحت ملی تو میں چل کے دیکھوں گا۔ تو جب میں بتاتا کہ اپنے ادارہ میں یہ ہے تو مجھے ایک بات بڑے افسوس سے کہا کرتے تھے، کہتے فردوسی صاحب مجھے دکھ ہوتا ہے آج ہمارے اداروں میں تعلیم نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور یہ صرف آپ ہی کا دکھ نہیں ہے، جو بھی درد رکھنے والا آدمی ہے اس کے اندر یہ دکھ پایا جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے، پھر میں نے کہا جی دیکھیں ہم کسی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکا ہم تعلیم کا جو مشن ہے اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی دعائیں اور ان کی معاونت اور ان کی مدد کی وجہ سے بھی بحمد تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، ہم نے ادارہ بنایا، دعائیں کرتے تھے۔ جب میں ان کو بتاتے اس سال اتنے بچے فارغ ہوئے، اس سال اتنے بچے فارغ ہوئے، اس مرتبہ میں نے بتایا اس مرتبہ ہمارے ادارے میں 22 طلباء فارغ ہوئے جو دورے پر گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جب سے ادارہ بنایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک یہ سب سے زیادہ تعداد تھی، پہلے 10 سے 15 کے درمیان ہوتے تھے۔ بہت خوش ہوئے، پھر مجھے خاص کر اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتے کہ اکثر مولویاں تے پیرہ دے باہر رہ جاندے پردے کو نہیں ہے۔ اس پر آپ کو بڑا احساس تھا کہ مولویوں دے بارے میں اکثر رہ جاندے پیرہ دے، مجھے پوچھتے، میں نے کہا جی بس سب دعا کریں، میں نے تو بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ میرے ایک استاد مکرم تھے حضور مولانا رحیم السلام رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بدھ والے دن ان کا عرس مبارک تھا، بورے والا میں پڑھاتے رہے 11-12 سال پڑھایا ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں بورے والا میں 12 بندے بھی نہیں ہوں گے جو استادوں کو جانتے ہوں گے۔ ان کا صرف مشن ہی یہ تھا، کلاس باہر نکلتے ہی نہیں تھے، شب و روز ان کا جو وقت گزرتا تھا وہ کہاں گزرتا تھا؟ کلاس اور سبق کے اندر گزرتا تھا۔ پیدا ہوئے تھے تو ان کا کمال یہ تھا، پیدائشی طور پر سورہ یوسف ان کو ماں کے پیٹ سے زبانی یاد تھی، اور زندگی میں انہوں نے رنگدار کپڑا استعمال نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا تھا بیمار ہو گئے، بالکل شدید بیمار ہو گئے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سردی لگ رہی تو پر رضائی نہیں ہوئی ہے، پھر بھی کہا کہ میں نے سبق پڑھانا ہے۔ تو سبق کے اندر ناغہ نہیں تھا، میں نے کہا انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ میں نے کہا بحمد تعالیٰ اب میرے بچے دورہ تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے تھا۔ ان کا جو مشن ہے وہ مشن ہے تعلیم کا مشن ہے۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ادارے کے حوالے سے اگر صاحبزادہ صاحب مجھے اجازت دے دیں تو اشفی صاحب تشریف لائے ہیں، میرا ذوق ہے ان کا خطاب، میں تو چونکہ طالب علم مجھے تو خطاب کرنا ہی نہیں آتا، میرا کام تو کچھ اور ہے، بس میں تو زارا بھائی حضرت کو یاد کرتا ہوں۔ ان کا خطاب بہت اچھا ہوتا ہے، دل نواز ہوتا ہے، تو میرا خیال یہ ان کے ملفوظات عالیہ سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔